مختصر حمد و ثنا کے بعد ہم تمام دوست سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کی روشنی میں انبیاء علیہم السلام کے اس عدل کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو انہوں نے ہماری عقائدی، عملی، انفرادی اور اجتماعی زندگی میں قائم کیا۔ آج جمعے کی اس نشست میں ہم انبیاء علیہم السلام کے قائم کردہ ہماری اجتماعی زندگی کے عدل کو جانیں گے اور سمجھیں گے۔ انسانی اجتماعیت یہ بہت وسعت پذیر لفظ ہے، یہ بہت گہرا لفظ ہے۔ اگر ہم انسانی اجتماعیت کے گہرے ہونے کو اور اس کے وسعت پذیر ہونے کو سمجھ سکیں تو سورہ نساء کی پہلی ہی آیت سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ اے انسانو، اپنے اس پروردگار سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا، پھر نفس واحدہ سے ہی، اس کی جنس سے ہی اس کے جوڑے کو تخلیق کیا، اور پھر فرسٹ کپل سے، پہلے انسانی جوڑے سے بہت سارے انسان اور بہت سارے مرد عورت وہ روئے زمین پر پھیلا دیے۔ اس اللہ سے ڈر جاؤ جس کا حوالہ دے کر تم ایک دوسرے سے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، رشتوں پر تیشہ چلانے سے، کلہاڑا چلانے سے اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ اللہ رب العالمین تم پر نگہباں ہے، اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس آیت سے انسانی اجتماعیت سے متعلق چند باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، چند نکات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اگر ان چند نکتوں کو ہم اپنے ذہنوں میں بٹھا سکیں، یقین جانیے ہم کبھی بھی یہ کوشش نہیں کریں گے، ارادہ نہیں کریں گے کہ انسانی اجتماعیت پر دھبا لگا دیں۔ اب رب العالمین نے اس آیت میں کون سے نکات ہیں جو بیان کیے ہیں؟ پہلا نکتہ، دنیا بے راعی کا غلہ نہیں ہے، اس کا ایک خالق ہے، اس کا ایک پروردگار ہے، لہذا کسی کو بھی یہ اجازت حاصل نہیں ہے کہ وہ دنیا کے اندر اپنی منمانی کرے، دنیا کے اندر دھاندلی مچائے، بلکہ وہ خالق اور پروردگار سے ڈر کر خوف زدگی کے عالم میں زندگی گزارے۔ دوسرا نکتہ جو اس آیت سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے، پوری نسل انسانی آدم علیہ السلام کا گھرانہ ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے ہی یہ ساری نسل انسانی پھوٹی ہے، لہذا آدم کے گھرانے ہونے کے اعتبار سے، آدم کی اولاد ہونے کے اعتبار سے سارے انسان ایکول ہیں، سارے انسان برابر ہیں۔ یہاں انسانوں کے درمیان تفریق نہیں کی جا سکتی، نہ عربی عجمی کی تفریق کی جا سکتی ہے، نہ احمر اسود کی تفریق کی جا سکتی ہے، نہ افریقی اور ایشیائی کی تفریق کی جا سکتی ہے۔ تیسرا نکتہ جو اس آیت سے ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے، جس طرح سارے انسانوں کے باپ ایک ہیں آدم علیہ السلام، اسی طرح سارے انسانوں کی ماں ایک ہے حوا علیہ السلام، جس کا مطلب یہ ہوا کہ روئے زمین پر بسنے والے سارے انسان
اشتراک رحم کے رشتے سے جڑے ہوئے ہیں۔ لہذا جو شرف انسانی مرد کو حاصل ہے، بالکل اسی طرح یہ شرف انسانی ایک عورت کو بھی حاصل ہے۔ عورت کوئی گری پڑی مخلوق نہیں ہے، عورت کوئی کمتر مخلوق نہیں ہے، عورت کوئی پیدائشی گناہگار مخلوق نہیں ہے۔ اور چوتھا نکتہ، روئے زمین پر بسنے والے سارے انسان وحدت الہ، وحدت آدم اور اشتراک رحم کے رشتے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یعنی ان تین بنیادوں نے 8 ارب سے زیادہ روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کو ایک نقطے پر، ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا کہ سب کا خالق ایک، سب کا باپ ایک، سب کا رحم وہ ایک۔ تو ہم بات کر رہے ہیں انسانی اجتماعیت کی۔ اب اس انسانی اجتماعیت کے اندر خاندانی اجتماعیت بھی آتی ہے، خاندانی اجتماعیت سے آگے معاشرتی اجتماعیت بھی آتی ہے، اور معاشرتی انسانیت کی اگلی شکل ہے ریاستی اجتماعیت۔ آج کی نشست میں ہم خاندانی اجتماعیت پر بات کریں گے، اپنے خالق اور اپنے خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں گے کہ خاندانی اجتماعیت کی کیا قدر و قیمت ہے ہم انسانی زندگی کے اندر۔ دیکھیں، کنبے اور خاندان میں سب سے قریبی تعلق کسی بھی انسان کا، کسی بھی آدمی کا اوپر کی جانب ماں باپ سے ہے اور نیچے کی جانب بیوی بچوں سے ہے۔ اب انبیاء علیہم السلام نے اس خاندانی اور کنبے کی اجتماعیت میں کس طرح توازن پیدا کیا ہے، کس طرح اعتدال پیدا کیا ہے، کس طرح عدل کے راستے پر ہمیں کھڑا کر دیا ہے کہ جو اوپر سے ماں باپ سے تعلق ہے وہ بھی زبردست طریقے سے نبھانا ہے، اور نیچے کی جانب جو بیوی بچوں سے تعلق ہے وہ بھی اعلیٰ درجے کے اندر نبھانے کی کوشش کرنی ہے۔ اب ذہنوں میں سوال ہے کہ آدمی کا ماں باپ سے جو تعلق ہے اس کی نوعیت کیا ہے؟ دوستو، ہمارا خالق اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کرنے کا ہماری تخلیق کا جو ذریعہ بنایا ہے وہ ماں باپ کو۔ خالق حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس تخلیق کا جو ذریعہ ہے وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ ہوتا کیا ہے، ہم میں سے جو بھی انسان ہے ایک وقت اس پر گزرا ہے، مضغہ گوشت کی شکل میں، گوشت کے ٹکڑے کی شکل میں وہ ماں باپ کی گود میں تھا۔ ماں باپ نے پالا، ماں باپ نے پرورش کی، ماں باپ نے دیکھ بھال کی، ماں باپ نے خدمت کی، اور ماں باپ نے جتنی بھی کاوشیں کی بچے کی اٹھان کے لیے، بچے کی بود و باش کے لیے، وہ کسی سے شاباش حاصل کرنا مقصد نہیں تھا، وہ کسی صلے کی تمنا نہیں تھی، کسی بدلے کی خواہش نہیں تھی، بلکہ ایک فطری جذبے سے، ایک فطری ڈیمانڈ سے، ایک فطری مطالبے سے انہوں نے مضغہ گوشت کو اپنی آغوش میں لیا اور پروان چڑھایا۔ اب ماں باپ کی اس قربانی، ماں باپ کی اس فدویت کا بدلہ، صلہ کم از کم اس شکل میں تو ماں باپ کو ملنا چاہیے کہ ماں باپ بوڑھے ہو، اولاد جوان ہو، تو اب جوان اولاد ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ کی شکر گزاری کرے، اور یہی مطالبہ ہے جو اللہ رب العالمین ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ اگر ہم مطالعہ کر سکیں سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 کا، رب العالمین فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو والدین کے لیے ایک قوی ہدایت کی ہے، ایک مستحکم ہدایت کی ہے، ہم نے ایک مضبوط ہدایت کی ہے۔
اب وہ ہدایت آگے آئے گی، لیکن درمیان میں اللہ رب العالمین ماں کی کاوشوں کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ماں نے دکھ پر دکھ جھیل کر، وہنن علی وہن، دکھ پر دکھ جھیل کر ایک بچے کو اپنے پیٹ میں رکھا، اپنے رحم مادر میں رکھا۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، پھر 2 سال تک وہ ماں معصوم بچے کو اپنا خون دودھ کی شکل میں پلاتی رہی۔ اب رب العالمین نے اپنی بات درمیان میں چھوڑ دی تھی۔ کیا کہا تھا کہ ہم نے وصیت کی، ہم نے نصیحت کی والدین کے حق میں اولاد کو، وہ کیا تھی؟ انشکر لی ولی والدیک، کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ میرا شکر اس لیے ادا کرو کہ میں پروردگار حقیقی ہوں، اور ماں باپ کا شکر اس لیے ادا کرو وہ پروردگار مجازی ہیں۔ اسی لیے دوستو، ماں باپ کے حوالے سے ہمیشہ ہمیں ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر، عقلی طور پر اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے کہ خدا را ان کی جناب میں کوئی ایسی ادا، کوئی ایسی حرکت ہم سے سرزد نہ ہو جائے جس سے ہمارا خالق، ہمارا مالک ہم سے ناراض ہو جائے۔ اور والدین کی یہ شکر گزاری اللہ کے بندوں ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ دنیاوی اختلاف تو ایک جگہ، اگر ماں باپ سے ایمان کا اختلاف ہو، ماں باپ سے عقیدے کا اختلاف ہو، اس کے باوجود بھی ماں باپ کی صلہ رحمی ختم نہیں ہو جاتی، ماں باپ سے حسن سلوک کا مطالبہ وہ دم نہیں توڑ جاتا۔ یہی سورہ لقمان اگلی آیت آپ مطالعہ کریں، رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تمہارے ماں باپ تم سے مسلمہ عقیدے کے خلاف کوئی کام کروانا چاہے، کسی ایمانی مطالبے کے خلاف کوئی کام کروانا چاہے تو ماں باپ کی بات نہ مانو، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے اندر جو حسن سلوک ان کے ساتھ کرنا چاہیے، دنیا کے اندر جو ان کا حق بنتا ہے وہ تم نے ہر حال کے اندر ادا کرنا ہے۔ یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ ماں باپ سے تمہارا اختلاف، مذہبی اختلاف ہو سکتا ہے، تشریح کا اختلاف ہو سکتا ہے، تعبیر کا اختلاف ہو سکتا ہے، سمجھ بوجھ کا اختلاف ہو سکتا ہے، عقیدے اور ایمان کو بنیاد بنا کر ماں باپ سے نالا ہو جاؤ، ماں باپ سے منہ موڑ لو، یہ ہو نہیں سکتا۔ تمہارا عقیدے کا اختلاف برقرار رہے گا، ایمان کا اختلاف برقرار رہے گا، وہ اپنی جگہ، لیکن دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ذمہ داری اولاد ہونے کے ناطے تمہاری لگا دی ہے وہ تم نے ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یہی تو وجہ ہے۔ بخاری کتاب الادب میں آپ اتریں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھتے ہیں، باب صلۃ الوالد المشرک، باب صلۃ المرأة امہا ولہا زوج، باب صلۃ الاخ المشرک، باپ مشرک ہے اس کے ساتھ صلہ رحمی ہوگی، ماں مشرکہ ہے اس کے ساتھ صلہ رحمی ہوگی، بھائی مشرک ہے اس کے ساتھ صلہ رحمی ہوگی۔ تو ماں باپ کے اور اولاد کے درمیان ہو سکتا ہے عقیدے کا اختلاف ہو، ایمان کا اختلاف ہو، لیکن یہ اختلاف اس بات پر منتہا نہیں ہوگا کہ جناب اب اولاد پر جو ماں باپ کا حق بنتا تھا وہ ختم ہو گیا، نہیں۔ اب سوچے تو صحیح، اگر سورہ مریم کی آیت نمبر 47 کا مطالعہ کریں سیاق و سباق میں، ابراہیم علیہ السلام کے باپ ہیں آزر، ان کا رویہ بڑا ظالمانہ ہے، ان کا رویہ بڑا جارحانہ ہے، بلکہ بیٹے کے ساتھ بڑا ہتک آمیز رویہ ہے ان کا۔ اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام جب اپنے باپ سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کی زبان پر الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، ٹھیک ہے آپ مجھ پر گرم ہیں، آپ مجھ پر برہم ہیں، لیکن میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا، آپ کے لیے بخشش طلب کروں گا، چونکہ میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے۔
تو دوستو، ماں باپ جو ہمیں وجود میں لانے کا باعث ہے، جو ہمارے وجود کا ذریعہ اور سبب ہیں، کبھی بھی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دے ان کے حق کو۔ اولاد کی ماں باپ کے حوالے سے سب سے بڑی آزمائش اور سب سے بڑا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب اولاد جوان ہے اور ماں باپ بوڑھے ہیں۔ اولاد نہ صرف جوان ہے بلکہ اولاد بال بچوں والی ہے، اور ماں باپ بوڑھے ہیں۔ اب بہت بڑی آزمائش ہے، اب بہت بڑا امتحان ہے۔ کیوں؟ چونکہ اب ماں باپ بے بس ہو چکے ہیں، اب ماں باپ محتاج ہو چکے ہیں، اب ماں باپ کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ چکے ہیں، اب ماں باپ کو نظر نہیں آتا، اب ماں باپ کو سنائی نہیں دیتا۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے جب ماں باپ اولاد کے لیے سب سے بڑی آزمائش بن جائیں، اور یہاں اللہ رب العالمین مداخلت کرتا ہے۔ اٹھائیں سورہ بنی اسرائیل، اس کی آیات 23 اور 24، وہاں اللہ رب العالمین کیا رہے ہیں؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ۔ آپ کبھی جا کے عربی لغت میں قضا کا لفظ تو پڑھیں، آپ کھنگالیں عرب لوگ قضا کا لفظ کس موقع پہ استعمال کرتے ہیں، کیا معنی ہوتا ہے اس کا، کیا مفہوم ہوتا ہے اس کا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اللہ تعبدوا، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک رکھا جائے گا، والدین کے ساتھ صلہ رحمی ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیں، میں یہاں والدین کے حقوق کو بیان کرنے نہیں آیا ہوں، میں یہاں اپنا موضوع بیان کر رہا ہوں۔ انبیاء علیہم السلام نے اپنی تعلیمات سے ہماری اجتماعی زندگی میں جو عدل قائم کیا ہے، اس عدل کو میں بیان کر رہا ہوں۔ چونکہ ایک طرف ماں باپ ہیں، دوسری طرف بیوی بچے ہیں۔ ماں باپ اور بیوی بچے بیک وقت ان دونوں کو حق ادا کرنا ہے۔ وہ حق کس طرح ادا کیا جائے گا، میں وہ موضوع آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب ماں باپ بوڑھے ہیں، اولاد جوان ہے، بال بچوں والی ہے، ماں باپ بظاہر بوجھ بن چکے ہیں اولاد کے لیے۔ یہ موقع ہے، اللہ مداخلت کر کے کہہ رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے، اور رب کا فیصلہ حتمی ہے، یقینی ہے، آخری ہے، بدلنے والا نہیں ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے گا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک رکھا جائے گا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اب وہ بوڑھاپے کو پہنچ گئے، فلا تقل لہما اف، تم اف تک نہیں کہہ سکتے۔ جو لوگ عربیت پر نظر رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں اف کا لفظ دل کی بیزاری کا کلمہ ہے، یعنی جب دلی بیزاری کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو عرب میں کہتے ہیں اف۔ ہمارے ہاں بھی ہم پاکستانی اردو بولنے والے یہ اف کا لفظ لے کر آتے ہیں۔ ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ گئے، فلا تقل لہما اف، اف کا کلمہ بھی زبان پر نہیں لا سکتے کیونکہ یہ دلی بیزاری کا کلمہ ہے۔ ولا تنہرہما، اور دلی بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے ماں باپ کو جھڑک نہیں سکتے، ماں باپ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کر سکتے، ماں باپ کے سامنے بلند آواز میں بات نہیں کر سکتے، ماں باپ کے سامنے دھاڑ نہیں سکتے۔ وہ مسلم کتاب البر والصلہ میں اترے نا آپ، وہاں سیدنا ابو ہریرہ کی معروف روایت ہے، ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ کہہ رہا ہے رغم انفو ثم رغم انفو ثم رغم انفو۔ اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہوئی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہوئی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہوئی۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول کون سا بد نصیب ہے جس کے لیے آپ کی زبان سے بد دعا؟ ورنہ ہمارا رسول بد دعائیں کرنے والا کہاں ہے؟ جنہوں نے پتھر مارے، جنہوں نے رسول کا خون بہایا، جنہوں نے رسول کو بد دعائیں دیں، جنہوں نے رسول کے ساتھ بدسلوکی کی، جنہوں نے رسول کو صلواتیں سنائیں، رسول نے تو ان کو بھی دعا دی ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا بد نصیب ہے جس کے لیے آپ کی زبان بد دعا کر رہی ہے؟ تو رسول نے کیا کہا تھا؟ وہ شخص جس نے اپنے والدین دونوں کو یا والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پا لیا اور ان کی خدمت کر کے لم یدخل الجنہ، جنت میں نہ جا سکا۔
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ماں باپ کے ساتھ جب بھی بات کرنی ہے شریفانہ انداز میں بات کرنی ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ماں باپ کے سامنے عادلانہ اطاعت، رحم دلانہ اطاعت کے بازو پھیلا کے رکھنے ہیں. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ماں باپ کے حق میں ہمیشہ دعا گو رہنا ہے. جب آپ کے ہاتھ اٹھیں اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے بعد میں مانگیے گا، پہلے اپنے والدین کو دعا میں یاد رکھیں. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے پالا، جس طرح انہوں نے بود و باش کی. آج ہم جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم یہ ساری ہمارے ماں باپ کی قربانیاں ہیں، یہ ساری ہماری ماں باپ کی تمنائیں خواہشات ہیں، یہ ساری ہمارے ماں باپ کی دعائیں ہیں. آج بیٹھے ہیں، چاہے چھوٹے ہیں چاہے بڑے ہیں، کم کماتے ہیں زیادہ کماتے ہیں، شہرت کم رکھتے ہیں زیادہ رکھتے ہیں، سارا کریڈٹ ماں باپ کو جاتا ہے. ان کی محنت کو، ان کی کاوشوں کو. اللہ کے بندوں جاگے ہیں راتوں کو، دنیا مایوس کر دیتی ہے. بچے کو لے کر پہنچے ڈاکٹر کے پاس، جواب دے دیا گیا. وہ ماں باپ مایوس نہیں ہوتے، انہیں بتایا جائے دم جھاڑا کرنے والا ہے، دم جھاڑے والے کے پاس پہنچ جاتے ہیں. انہیں مزار کا رخ دکھایا جائے، مزار پہ پہنچ جاتے ہیں. کسی پیر کا حوالہ دیا جائے، پیر کے پاس پہنچ جاتے ہیں. ڈاکٹروں نے مایوس کر دیا، ماں باپ مایوس نہیں ہوتے. آخری دم تک، آخری سانس تک اپنے بچے کے لیے کوشش کرتے ہیں. ہوتے غریب ہیں، کچھ نہیں ہوتا بیچاروں کے پاس، سرکاری اسپتالوں میں باہر پڑے رہتے ہیں، سردیوں کی راتیں گزار رہے ہوتے ہیں، گرمیوں کی دھوپ کا برداشت کر رہے ہوتے ہیں ہمارے لیے، تڑپ رہے ہوتے ہیں ہمارے لیے، آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں ہمارے لیے. تو خاندانی اجتماعیت میں آدمی کا سب سے قریبی تعلق اوپر کی جانب ماں باپ سے، ان کا حق کبھی نہ بھولیں. اور خاندانی اجتماعیت میں سب سے قریبی تعلق نیچے کی جانب وہ ہے بیوی بچوں سے. یہ جو فلسفہ رہبانیت ہے، ترک، تیاگ، زہد، دنیا بیزاری، یہ خلاف فطرت ہے. فطرت کا تقاضا یہ ہے ایک مرد، ایک عورت، ایک لڑکا اور ایک لڑکی اپنی آزاد مرضی سے قانونی اور اخلاقی رشتے سے جڑ جائیں. اور اس قانونی اور اخلاقی رشتے کا نام ہے نکاح، جسے ہم ازدواج کہتے ہیں، جسے ہم شادی بیاہ کہتے ہیں، جسے ہم میرج کہتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی اسکیم کے مطابق ہے، یہ رب العالمین کے پلان کے مطابق ہے. چونکہ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو دنیا کا منتظم بنایا ہے، اور جب منتظم بنایا، دنیا کا نظام ہمارے حوالے کیا، تو ہم انسانوں کو ایک جینڈر میں پیدا نہیں کیا، ایک جنس میں پیدا نہیں کیا، دو جنسوں میں پیدا کیا، مرد اور عورت. مرد کی ذمہ داریاں الگ، عورت کی ذمہ داریاں الگ. یاد رکھیے حقوق میں مرد اور عورت برابر ہیں، ذمہ داریوں میں ایک دوسرے سے جدا ہیں. میں نے پہلے کہا جس طرح ہم آدم علیہ السلام سے جا کے جڑتے ہیں، بالکل اسی طرح اپنی ماں حوا علیہ السلام سے جا کر جڑتے ہیں. جس طرح مرد اشرف انسانیت رکھتا ہے، عورت بھی اعلیٰ تر انسانیت رکھتی ہے. وہ کوئی کمتر مخلوق نہیں ہے، وہ کوئی گری پڑی مخلوق نہیں ہے. تو یہ فطرت کا تقاضا ہے نکاح. یہ اللہ رب العالمین کی اسکیم، اللہ رب العالمین کے پروگرام کا مطالبہ ہے نکاح. اب اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ حضرت صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں انبیاء علیہم السلام نے ہم انسانوں کو اجتماعی عدل دیا ہے، تو بعض انبیاء تو ایسے ہیں جنہوں نے شادی کی ہی نہیں. یحییٰ علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں. تو دوستو یاد رکھیے گا یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے جو شادی نہیں کی، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ شادی کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے، یا پھر بے زوج رہنے کو وہ مثالی زندگی سمجھتے تھے، آئیڈیل زندگی سمجھتے تھے. اگر متی کی انجیل اس کا مطالعہ کیا جائے
اس کے ابواب کھنگالے جائیں، اس کی آیتوں کو دیکھا جائے تو معلوم چلتا ہے حالات اس زمانے میں ایسے تھے، شادی کرنا تو دور کی بات، ایک نبی شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کیا حالات تھے؟ یروشلم کی جڑوں پر کڑھارا رکھا ہوا تھا، یہ پیشن گوئی کر دی گئی تھی کہ ایک اینٹ دوسری اینٹ پر رکھی نہیں رہے گی۔ اگر انجیل متی کا مطالعہ کریں تو یحییٰ علیہ السلام کبھی جیل میں ہیں، کبھی یحییٰ علیہ السلام بیت المقدس میں یہودی خونخواروں کے بھیڑ میں ہیں، نرغے میں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام راتوں کو جبل زیتون پر اللہ تعالیٰ سے دعا اور مناجات کر رہے ہیں، اور دن میں فریسیوں اور فقیہوں سے مناظرے کر رہے ہیں۔ ان بیچاروں کے پاس ان حالات میں، گئے گزرے حالات میں وقت تھا کہاں، موقع تھا کہاں کہ وہ شادی کرتے؟ تو وہ بے زوج رہ کر کوئی مثال قائم کر کے نہیں گئے، انہوں نے کوئی اپنے خطبات سے کوئی مثال قائم نہیں کی کہ بے زوج رہنا، غیر شادی شدہ رہنا یہ بہتر ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بلکہ آپ انجیل متی میں ایک عبارت پڑھیں گے، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں لومڑیوں کے رہنے کے لیے بھٹ موجود ہیں، ہوا میں اڑنے والے پرندوں کے لیے گھونسلے موجود ہیں، لیکن ابن آدم اس کو سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں مل رہی۔ ایسے گئے گزرے حالات تھے۔ تو دوستو، جو مرد و عورت، ایک لڑکا اور لڑکی اپنی آزاد مرضی سے اخلاقی اور قانونی رشتے نکاح سے جڑ جاتے ہیں، یہ فطرت کا تقاضا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی اسکیم اور اللہ رب العالمین کے پروگرام کا مطالبہ ہے۔ یہاں بات اچھے طریقے سے سمجھ لیں تاکہ آدمی کا بیوی اور بچوں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ سمجھ سکیں ہم، اور گہرے انداز میں، فطری انداز میں سمجھ سکیں، عقلی انداز میں سمجھ سکیں اس کو۔ میاں اور بیوی ان کا جو رشتہ ہے نکاح، یہ ایک ادارے کو جنم دیتا ہے، یہ ایک انسٹیٹیوٹ کو جنم دیتا ہے۔ اللہ کے بندو، جو مرد و عورت نکاح کی بدولت آج ایک ہوئے ہیں، تھوڑا عرصے کے بعد یہ کیا بن جائیں گے؟ ماں اور باپ۔ آگے جا کے کیا بن جائیں گے؟ دادا دادی، نانا نانی۔ اگر عمر نے مزید مہلت دی تو مزید آگے جا کر کیا بنیں گے؟ یہ پر دادا، پر دادی، پر نانا، پر نانی بنیں گے۔ تو میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، نکاح جس رشتے کو وجود دیتا ہے، وہ ایک خاندانی یونٹ ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں جب چند خاندان مل جاتے ہیں، وہ چند خاندان مل کر ایک معاشرہ بناتے ہیں، اور پھر معاشرے کی وسعت پذیر شکل کو ہم ریاست کہا کرتے ہیں۔ تو بیٹا خاموش رہیں اب سب۔ تو مرد و عورت کے درمیان، لڑکا اور لڑکی کے درمیان جو رشتہ نکاح ہے، یہ ایک ادارے کو وجود دیتا ہے، یہ ایک ادارہ ہے، یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے۔ دماغ حاضر رکھے، جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ذمہ داری ہے کیا۔ چونکہ وہ ذمہ داری ادا نہیں ہو رہی، وہ ملک جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل ہوا، اللہ کی قسم اس کی نسل ہمارے ہاتھ سے نکل گئی۔ نوجوان اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، معصوم بچے ان کی زبانوں پہ گالیاں ہیں۔ یہ ادارہ ہے، یہ انسٹیٹیوٹ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کا نکاح مسجد میں ہوا، قرآن کی آیتیں پڑھی گئیں، سنت رسول سمجھا گیا۔ اب جس رشتے سے ہم جڑے ہیں اس کی ذمہ داریوں کو بھی تو سمجھے نا دوست۔ جب تک وہ ذمہ داریاں ادا نہ ہوں گی، ہم مثالی معاشرہ نہیں بنا سکیں گے، آئیڈیل سوسائٹی کو جنم نہیں دے سکیں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے قوام ہیں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے نکاح کے رشتے سے ایک ادارہ بنایا تو ادارے کا ایک سربراہ چاہیے ہوتا ہے، ایک ادارے کا کنٹرولر چاہیے ہوتا ہے۔ تو ادارے کا سربراہ اللہ نے مقرر کیا ہے، ادارے کا کنٹرولر اللہ رب العالمین نے مرد کو بنایا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے مرد عورت سے بالاتر ہو گیا، مرد عورت سے مقدس ہو گیا، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ مرد کی ذمہ داریاں عورت سے زیادہ ہو گئی ہیں۔ پہلی ذمہ داری کیا ہے؟
کفالت اور پرورش. یاد رکھیں اسلام نے معاش اور معیشت کی ساری ذمہ داریاں مرد کے کاندھے پہ ڈالی ہیں, عورت کے کاندھے پہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں کہا کہ اگر مرد یہ گھر کا سربراہ ہے تو اس لیے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, مرد اپنا مال بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے. اور یاد رکھیں ہم میں سے جو بھی کماتا ہے ہماری کمائی پر سب سے پہلا حق ہمارے بیوی بچوں کا ہے. جو بچ جائے اس کے بعد الاقرب فالاقرب, جو جتنا قریبی ہوگا اس پر مال لٹایا جائے گا. اللہ کے رسول کی واضح حدیث موجود ہے, آپ مسلم کتاب الزکوٰۃ میں اتریں, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. اب دیکھیں اللہ کے رسول کتنے خوبصورت انداز میں سمجھا رہے ہیں کہ ہماری روزی پر, ہماری آمدنی پر, ہماری انکم پر سب سے پہلا حق ہمارے بیوی بچوں کا ہے. اب رسول فرما رہے ہیں دینار انفقتہ فی سبیل اللہ, ایک دینار وہ ہے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو. دینار انفقتہ فی رقبہ, ایک دینار وہ ہے جو تم غلام کو آزاد کرانے پر خرچ کرتے ہو. دینار تصدقت بہ علی مسکین, ایک دینار وہ ہے جو تم مسکین پر صدقہ کر دیتے ہو. دینار انفقتہ علی اہلک, ایک دینار وہ ہے جو تم اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہو. پھر ہمارے رسول 4 دیناروں کا ذکر کرنے کے بعد اس کا رزلٹ نکالتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اعظمها اجرا, 4 دیناروں میں جس دینار پر تمہیں سب سے زیادہ اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے وہ دینار ہے انفقتہ علی اہلک, جو تم نے اپنے بیوی بچوں کی بود و باش پر, ان کی ضروریات پر خرچ کیا ہے. تو جب خاندان کے ادارے کا سربراہ مرد ہے اس کی سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ کفالت, پرورش. اس کے بعد دوسری بڑی ذمہ داری جس سے پوری پاکستانی قوم غافل ہے وہ ہے تعلیم اور تربیت. اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو اپنے آپ کو, اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور یاد رکھیں تعلیم و تربیت کا جو پہلا ادارہ ہے وہ ہے ماں باپ کا گھر. بچہ گود میں ہے, بچہ تتلا کر بولتا ہے, بچہ گھٹنوں گھٹنوں چلتا ہے, بچہ پیروں پہ چلتا ہے, گرتا ہے. یہ وہ عمر ہے, اس عمر میں بچے کے قلب کی تختی پر جو نقش ہو گیا وہ مٹے گا نہیں. اگر اچھی بات ثبت ہو گئی وہ نہیں مٹے گی, بری بات ثبت ہو گئی وہ غائب نہیں ہوگی. اسی لیے ہمارے رسول نے کہا تھا, اس حدیث کو کبھی غور سے پڑھیں رسول نے کیا کہا. اللہ کے رسول نے فرمایا, مسلم کی روایت ہے کتاب القدر, اللہ کے رسول نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ, جو بچہ دنیا کے اندر آتا ہے وہ فطرت سلیمہ لے کر آتا ہے, وہ فطرت صحیحہ لے کر آتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ, اس کے والدین اسے ماحول کے اندر رنگ دیتے ہیں. یہودی ماحول ملتا ہے بچہ یہودی ہے, عیسائی ماحول ملتا ہے بچہ عیسائی ہے, مجوسی ماحول ملتا ہے بچہ مجوسی ہے. ماحول سے بچہ رنگین ہوتا ہے. ہمارے گھروں کا ماحول اسلامی ہو تو بچہ بھی کیا ہوگا؟ اسلامی. اور اگر ہمارے گھروں کا ماحول اسلامی نہ ہو تو پھر ظاہر بچہ بھی کیا ہوگا؟ ہم سب جانتے ہیں. ہم سب اپنے بچے کو کوشش کریں علم دوست بنائیں, کتاب دوست بنائیں. یاد رکھیں ماں باپ کی طرف سے اولاد کو جو سب سے بڑا تحفہ دیا جا سکتا ہے وہ ہے تعلیم. اللہ کی قسم میں کہا کرتا ہوں, پیٹ پہ پتھر باندھ لیں, سرکے سے روٹی کھا لیں, لیکن کوشش کریں اپنے بچے کو بہتر تعلیم دلوائیں. تعلیم کے معاملے میں پیچھے نہ رہیں, اپنی ضروریات کو موقوف کر لیں, اپنی ضروریات پر کٹ لگا لیں, لیکن بچے کو بہترین تعلیم دلانے کی کوشش کریں. سب سے عظیم, سب سے بڑا تحفہ ماں باپ کی طرف سے اپنی اولاد کے لیے وہ ہے تعلیم.
ابھی ایکسپو سینٹر میں 19واں کتب میلہ لگا ہوا ہے، 5 روزہ ہے، 18 سے لے کر 22 دسمبر تک 385 سے زیادہ اسٹال ہیں۔ جس موضوع پر کتاب چاہیں، جس عنوان پر کتاب چاہیں، یہاں میرے سامنے والدین ہیں، لے جا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو لے جائیں، شوق پیدا کریں، شوق ابھاریں، ترغیب دیں، چھوٹے چھوٹے رسالے خرید کے دے دیجئے گا۔ 3 ہال ہیں، گھومیں پھریں، بچوں کو گھمائیں، شوق پیدا کریں نا، موقع ہے۔ اور یہ جو کتب میلہ ہمارے ہاں لگا ہوا ہے، یہ پاکستان کا سب سے بڑا کتب میلہ ہے، بلکہ اب انٹرنیشنلی سطح پر اس کا نام آتا ہے، انٹرنیشنل بک فیئر ہے، یہ پیر تک لگا ہوا ہے۔ لے جائیں بچوں کو، یاد رکھیے یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ جو موبائل ہے نا، اصولی طور پر یہ تفریح کے لیے نہیں ہے۔ پاکستان وہ بدقسمت ملک ہے جہاں موبائل تفریح کے لیے استعمال ہو رہا ہے، انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، لیکن عقل مند لوگ، باشعور لوگ، سمجھدار لوگ، سیانے لوگ اس موبائل کو یا تو استعمال کر رہے ہیں انفارمیشن کے لیے، معلومات حاصل کرنے کے لیے، یا کمیونیکیشن کے لیے، ضروری رابطوں کے لیے۔ ہمارے ہاں ہر بچہ کھیل تماشے میں لگا ہوا، سمجھے اس چیز کو، یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین نے گھریلو ریاست کا سربراہ باپ کو بنایا تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ تعلیم اور تربیت، بیوی کی تعلیم۔ اللہ کے بندو، بیوی کو روب میں رکھنے کی ضرورت تھوڑی ہے، خوش باش رکھو، وہ تمہارا لائف پارٹنر ہے، تمہارا دایاں بازو ہے، تمہارے ساتھ کھڑا ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے والا ہے، خوش باش رکھو اس کو۔ کوئی بھی فیصلہ کرو اس سے مشورہ کر لو، یہ ہے زندگی، اعلیٰ تر زندگی۔ اسی طرح گھرانہ خوشحال ہے، خوش باش ہے۔ اور ایک بات کہوں، اگر دوست دماغ حاضر رکھے، چونکہ ہم بیٹھے ہیں، ہم سب صاحبان اولاد ہیں ماشاءاللہ، یاد رکھیں ہماری اولاد ہمارا گلہ نہیں ہے، ہمارا ریوڑ نہیں ہے، ہماری اولاد اللہ کا گلہ ہے، اللہ کا ریوڑ ہے۔ ہم صرف راعی ہیں، ہم صرف چرواہے ہیں۔ اب اگر اللہ کے گلے کی، اللہ کے ریوڑ کی کوئی بھیڑ گم ہو جائے، اللہ کے گلے کی، اللہ کی ریوڑ کی کوئی بھیڑیا کھا جائے، شیطان نہ بھی بھیڑیا، ہم کل کٹھیرے میں کھڑے ہوں گے اور خدا ہم سے پوچھے گا۔ یہ بات ہمارے رسول نے کہی، بخاری مسلم کتاب الامارہ کی روایت، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، باپ سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں، ماں سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں۔ یہ ہے وہ عدل جو انبیاء علیہم السلام نے ہماری خاندانی اجتماعیت کے حوالے سے قائم کیا۔ ایک اور بات سنیں دوست، دماغ حاضر رکھ کے، ہم سب صاحبان اولاد ہیں نا، اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کریں۔ یاد رکھیں ہمارے بچوں کا مستقبل صرف وہ نہیں ہے جس کا تعلق دنیا سے ہے، ہمارے بچوں کا حقیقی مستقبل آخرت ہے۔ فکر رکھیں، نظر رکھیں۔ سورہ طور میں اتریں آپ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب اہل ایمان کے ساتھ ان کی اولاد کو جنت میں بھیج دیا جائے گا تو وہ اہل ایمان اپنی اولاد کو جنت میں اپنے ساتھ دے کر کیا کہیں گے؟ قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم۔ دنیا کے اندر ہم نے اپنے بچوں کے معاملے میں بڑی چالاکی اور ہوشیاری سے کام لیا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اہل ایمان۔ کون سے اہل ایمان جو جنت میں جا چکے ہیں؟ کب کہہ رہے ہیں؟ جب اپنے ساتھ اپنے بیوی بچوں کو جنت میں اپنے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ کہ ہم دنیا کے اندر اپنے بیوی بچوں کے معاملے میں بڑے ہوشیار تھے، بڑے چالاک تھے، وہ ہوشیاری نظر نہیں آتی،
وہ چالاکی نظر نہیں آتی۔ اگر صاحبان ایمان لوگ اپنے بچوں کے حقیقی مستقبل کے بارے میں ہوشیار ہوتے، کیا ہماری بچوں کی زبانیں گندی ہوتی؟ کیا وہ گٹکے کھا رہے ہوتے؟ کیا ماوے منہ میں رکھ رہے ہوتے؟ کیا بیہودہ باتیں کر رہے ہوتے؟ تو آج صاحبان ایمان کی نظر اپنے بال بچوں پہ نہیں ہے، آج وہ چالاک نہیں ہے، ہوشیار نہیں ہے۔ تو دوستو یاد رکھیں، ہمارے بیوی بچوں کا حقیقی مستقبل وہ آخرت ہے۔ دنیا کے حوالے سے اتنا سوچیں جتنی دنیا کی ضرورت ہے۔ یہ عارضی زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کے بعد آخری زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی، ابدی بادشاہت، جہاں جانے والا یا تو شہزادہ ہے یا شہزادی ہے۔ اور اگر 2 منٹ مجھے دے دیں، وقت تو اس بات کی اجازت نہیں دے رہا، صرف 2 منٹ آپ سے مانگ رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے۔ دوستو جو اولاد ہے نا ہماری، یہ صرف نعمت نہیں ہے، یہ اولاد ہماری دشمن بھی ہے، یہ اولاد ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش بھی ہے۔ سورہ تغابن اس کی آیات 14 اور 15، اب یہ عدل کون قائم کر رہا ہے؟ انبیاء علیہ السلام۔ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات، ٹھیک ہے اولاد مل گئی، زنانہ اولاد مل گئی، نرینہ اولاد مل گئی، یہ صرف نعمت نہیں ہے، نعمت کے بعد یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، تمہاری بیویوں میں سے کچھ، تمہاری اولادوں میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، بچ کے رہو، خوف زدہ رہو۔ پھر اگلی آیت میں کیا کہا؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارا امتحان ہے، تمہاری آزمائش ہے۔ تو اولاد کو صرف خدا کی نعمت نہ سمجھیں، بلکہ یہ نعمت دے کر اللہ رب العالمین نے بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا ہے۔ لہذا ہم ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولادوں کو وصیت کریں، نصیحت کریں، وہ نصیحتیں، وہ وصیتیں جو لقمان حکیم نے اپنی اولاد کو کی تھی۔ پڑھیں سورہ لقمان، کئی توحید کی نصیحت کر رہے ہیں، کہیں نماز پڑھنے کی نصیحت کر رہے ہیں، کہیں اچھائی کا حکم دینے، برائی سے رکنے کی نصیحت کر رہے ہیں، کہیں متکبرانہ چال سے اپنے آپ کو بچانے کی نصیحت کر رہے ہیں، کہیں لقمان حکیم اپنی اولاد سے کہہ رہے ہیں بیٹا کھانا پینا اعتدال پر رہ کر، پہننا اوڑھنا اعتدال پر رہ کر، بولنا چالنا اعتدال پر رہ کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سننے کے بعد سمجھنے کی، سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔